اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو جو تعلیمات سے نوازا ہے، جو دین تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں تک تعلیم پہنچی ہے، اس میں کبھی بھی کوانٹٹی، تعداد کا ذکر نہیں ہے کہ اتنا ہو، تعداد کی بات نہیں کی اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب بھی بات کی ہے تو کوالٹی کی بات کی ہے، اور جب بھی کسی بھی چیز کی کوالٹی اچھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار تھوڑی لے لو لیکن اچھی لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ان اعمال کو پسند فرماتے ہیں جو تھوڑے ہوں لیکن ستھرے ہوں، بہت زیادہ لمبی چوڑی عبادتیں ہوں لیکن خلوص سے خالی ہوں، تو وہ عبادت بھی قبول نہیں، کیونکہ اس لیے کہ تھوڑی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ تو اسلام نے جو برکت کا تصور دیا ہے، حصول برکت کا، اس میں سے بہت سارے ذرائع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اور قرآن عظیم الشان میں بھی ان برکت کے حصول کے ذرائع کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے اللہ نے۔ میں نے قرآن پاک سورہ فاطر اس کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں نے تلاوت کی ہے۔ 22واں پارہ سورہ فاطر، اللہ ارشاد فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں جب لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں، برکت کا دروازہ کھول دیتا ہوں، فلا ممسک لہ، تو اس رحمت کے دروازے کو لوگوں تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ اور آگے فرمایا فلا مرسل لہ من بعدی، اور پھر اس کو کوئی اگر میں بند کر دوں تو کوئی کھولنے والا نہیں ہے، یعنی جس کو میں کچھ دینا چاہوں برکت کے طور پر، اللہ فرماتے کوئی روک نہیں سکتا، اور جب میں بند کر دوں تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اب یہاں پر ایک مجھے شعر یاد آ گیا، وہ بڑا ہی نامناسب شعر ہے۔ اسلام میں ہر چیز کی ایک حدود مقرر ہے، اللہ کی تعظیم وہ جتنی مرضی بڑھا لو اس کی حد مقرر نہیں ہے، لیکن اللہ کے ماتحت جتنی مخلوقات ہیں، انبیاء، رسول، پیغمبر، اولیاء، صالحین، سب کی ایک حد مقرر ہے۔ حضور کی بھی تعظیم کی حد ہے، نہ اللہ کا بیٹا کہو نہ اللہ جیسا کہو، بقایا حضور کی شان میں جو مرضی کہتے رہو۔ اب یہاں پر کسی نے ایک شعر کہا تو بڑا نامناسب ہے۔ ایک فتاویٰ میں پڑھ رہا تھا، مفتی منیب الرحمان صاحب، ان کے والے سے انہوں نے فتاویٰ لکھا کہ ایک شعر ہمارے بڑے ممبر و محراب میں بھی لوگ پڑھتے ہیں، تے خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو پکڑ لیا تو قرآن نے کیا کہا، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو یہ شعر شان الوہیت کے منافی ہے، اللہ کی ذات اور اس کی توحید کے برعکس ہے، یعنی ہم اللہ کو عاجز سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کا رب اور خالق اور مالک اور حقیقی طاقت سمجھتے ہیں، اور جب تک کسی مسلمان کا عقیدہ توحید مضبوط نہ ہو تو وہ چاہے اعمال جتنے مرضی کرتا ہے پھر اس کا عمل قبول نہیں ہے۔ تو یہ شعر غلط ہے۔ ہمارے بڑے بڑے خطیب اور بڑے بڑے نقیب اور بڑے بڑے لوگ بھی یہ پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بڑی جی حضور کی شان بیان کی ہے، نہ، تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہے کہ حضور کی شان بیان کرتے ہوئے، اور یار حضور کی تو اتنی عاجزی تھی کہ بچیاں دب بجا کے یہ اشعار پڑھ رہی تھی عربی میں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان بچیوں نے کہا ہمارے سامنے وہ نبی موجود ہے جو کل کی بات بتاتے ہیں، اللہ کے حضور نے سینکڑوں مرتبہ کل کی باتیں بتائی ہیں، احادیث میں بھی آیا اور قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا۔
لیکن سرکار کی عاجزی دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا نہیں یہ شعر مت پڑھو، کوئی اور پڑھو۔ عاجزی تھی نا نبی علیہ السلام۔ اب ہم حضور کے سامنے کوئی یہ شعر پڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کریں گے؟ یار جس رب کی توحید اور جس رب کی شان میں بتانے آیا تھا ان لوگوں نے کیا کیا؟ تو قرآن عظیم الشان کی یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، میں نے اس حوالے سے بتایا کہ اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ جب اپنے خزانے برکت کے کسی پر کھول دے فلا ممسک لہ، اس کو کوئی بھی اللہ فرماتا ہے روک نہیں سکتا، وما یمسک، اور اگر وہ بند کر دے اپنی برکت اور اپنی رحمت بند کر دے کسی پر فلا مرسل لہ، تو کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دینا چاہتا کوئی دلوا نہیں سکتا۔ تو یہ یاد رکھیے اللہ رب العالمین جب کسی پر اپنی برکت اور خیر کسی پر بند کر دے تو کوئی بھی نہیں کھول سکتا۔ ہاں اس کا کچھ ذرائع حضور نے بیان کیے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ خیر و برکت حاصل کرنے کے حضور نے کیا اسباب بیان کیے اور نبی علیہ السلام نے کیا بتایا۔ سب سے پہلا خیر اور برکت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آج کل ہر بندے کا یہی رونا ہے، یار میرا کوئی کسی چیز میں گزارا نہیں ہے، لاکھوں لاکھوں تنخواہیں ہیں لیکن برکت نہیں ہے۔ برکت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کا تھوڑا ہو لیکن پورا پڑ جائے، اور اگر بہت زیادہ بھی آپ کے پاس ہو، مال و زر بھی ہو، سب کچھ ہو لیکن پھر بھی تنگی رہے تو یہ ہے بے برکتی، اس کو بے برکتی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہل ترزقون وتنصرون الا بدعافائکم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا جانتے ہو تمہیں اللہ رزق کس وجہ سے دیتا ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم نہیں ہے۔ فرمایا وَتُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِدُعَفَائِكُمْ، تمہارے معاشرے میں جو سب سے کمزور طبقہ ہے، سب سے پسا ہوا پسماندہ طبقہ ہے، اللہ اس کی وجہ سے تمہیں رزق دیتا ہے، اس کی وجہ سے بارش برستی ہے۔ اور فرمایا حدیث میں جو نبی علیہ السلام نے الفاظ استعمال فرمائے، آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور علیہ السلام فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال میں برکت کرے، تمہاری زندگیوں میں خیر پیدا کر دے، تمہارے ہر معاملے میں خیر حاصل ہو جائے، تو فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنے معاشرے کے انہی کمزور لوگوں کی مدد میں لگ جاؤ، رب تمہاری مدد میں لگ جائے گا، اللہ تمہاری مدد میں لگ جائے گا جب تم کسی کی مدد اور کسی کی بلائی میں لگے رہو گے۔ اور وہ ایک حدیث میں ہے جب تک بندہ کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے رب العالمین اس کی مدد میں شامل حال رہتا ہے، اس کے کام سورے رہتے ہیں۔ جو کسی کا رستہ سنوارتا ہے رب اس کے رستے سنوار دیتا ہے، اور جو کسی کے لیے برا چاہتا ہے یا برا چاہنے کی کوشش کرتا ہے تو رب کبھی اس کی خیر نہیں ہونے دیتا، وقتی اس کی خیر ہو جاتی ہے لیکن کبھی اس کے لیے رستہ نہیں بنتا۔ اس لیے جو پھل ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اگر ہمارے مال میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے کاموں میں بے برکتی ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں، وہ ہم تلاش کریں گے یار ہمارے اندر یہ کمیاں تو نہیں ہیں، بڑا پیسہ بھی آ رہا ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن ایک بے چینی سی ہے، ایک بے برکتی سی ہے۔ ان میں سے ایک جو سبب ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں کسی کی مدد بغیر طمع کے، لالچ کے، لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے، تو ہمارے مالوں میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جو ہوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں کچھ دے سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، تمہارے ضرورت کے علاوہ جتنا ہے تم اس پر اللہ کے راستے میں دے سکتے ہو۔ لوگ تو آج خیر فرض زکوٰۃ بھی نہیں نہ دیتے، لیکن صحابہ کرام فرائض پورا کرنے کے بعد بھی ان معاملات میں بھی بہت آگے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جناب ہم
ہمارے پاس کچھ نہیں ہے یا ہم کچھ کر نہیں سکتے کسی کی مدد, یا ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں, وہ فرائض کے بعد بھی ان معاملات میں بہت آگے تھے. تو ہمیں چاہیے اپنی زندگی میں, اگر ہماری زندگی میں, ہمارے مال میں, ہماری صحت میں اگر ہم برکت چاہتے ہیں کہ تھوڑے میں ہمارا پورا ہو جائے, تو پہلا طریقہ جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ ہے غریب غربا کی امداد ہے. تلاش کریں, آپ کے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوں گے, لیکن کریں نیکی, یہ والی نیکی اس جگہ کریں جہاں پر تمہیں کوئی طمع نہ ہو. ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے, اول تو ہم کوئی نیکی کسی کے ساتھ کرتے نہیں, اور اگر کریں گے بھی تو یہ بندہ جو ہے جس کے ساتھ ہمارا تعلق واسطہ جڑا ہوا ہے, یہ کل کو ہمارا حمایتی بن سکے. جس طرح آپ دیکھیں نا, جب الیکشنوں کی باری آتی ہے, کئی لوگ بڑوں کو پیسے بھی دے کر جناب سانو ووٹ دینا ہے, اور تو نے مدد کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنا. پھر کو سمجھ آئے یہ جو 5-5, 10-10 ہزار روپیہ, 2-2 ہزار روپیہ جو تم دے رہے ہو, یہ تم ووٹ کی وجہ سے دے رہے ہو, یہ تم اللہ کے لیے نہیں دے رہے, نہ تم کسی کی مدد کر رہے ہو, یہ تو تمہیں ایک طمع ہے, لالچ ہے. تو حضور نے فرمایا ایسی جگہ نیکی کرو جہاں پر تمہیں کوئی لالچ نہ ہو. تو اس خرچے ہوئے پیسے کی وجہ سے کیا ہوگا, تمہارے اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی اور مال میں بھی ہر شے میں برکت کر دے گا. اور نمبر 2 پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس چیز سے برکت پیدا ہوتی ہے وہ ہے سلام. ہم سلام نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ کوئی مجھے کرے گا تو میں کروں گا. سلام کا ایک اپنے معاشرے میں جو ہے ایک معمول بنائیں. کوئی گلی میں کھڑا ہے تو حکم بھی یہی ہے کہ جو باہر سے ہے وہ سلام کرے, جو کھڑا ہے وہ نہ سلام کرے, بلکہ حق تو یہی ہے کہ باہر سے آنے والا ہے یا جو گزر رہا ہے وہ سلام کر کے گزرے. نبی کریم علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو کچھ عورتیں کھڑی تھیں, حالانکہ غیر محرم عورتیں, لیکن حضور نے تعلیم امت کے لیے یہ سمجھایا. نبی علیہ السلام گزرتے ہوئے ان کو السلام علیکم اونچی آواز سے کہہ کے روح ادھر نہیں کیا, سلام کہہ کر حضور گزر کے, کیونکہ بہت ساری عورتیں تھیں اکٹھی. ہاں تنہا عورت ہو تو اس کو آپ سلام نہیں کر سکتے, وہ تنہا ہے, وہ ذہن میں غلط تاثر لے گی. لیکن بہت ساری عورتیں ہیں تو آپ سلام کر سکتے ہیں, یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. بلکہ نبی علیہ السلام بچوں کے قریب سے گزرتے تو سرکار کا معمول ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام بچوں کو بھی سلام کہہ کے گزرتے. یار کیا شان ہے آقا کی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اللہ کے نبی بچوں کو سلام کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بچوں نے مجھے سلام نہیں کیا تو ان کو کہا اور تو نے سلام کیوں نہیں کیا بھائی. تو ہمیں چاہیے بچوں کو بھی اپنی زندگی میں یہ عادت دلوائیں, سلام کہیں. اور حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے مال میں برکت پیدا ہو جائے تو جب گھر میں داخل ہو جاؤ تو گھر میں بھی اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو. تو فرمایا اگر تمہیں السلام علیکم کہا تو 10 نیکیاں, ورحمۃ اللہ کہا تو 20 ہیں, اور وبرکاتہ اگر کہہ دیا تو اللہ نے تمہارے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی. تو صحابہ نے, ایک صحابی نے پوچھا, حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر ہم سلام پھر بھی کہیں. فرمایا پھر بھی سلام کہو کہ ایسی مخلوق جو تمہیں نظر نہیں آتی وہ تمہارے سلام کا جواب دے گی. فرشتے ہو سکتے ہیں, جنات ہو سکتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ چلتا, نہ ہمیں ان کا جواب آتا ہے, لیکن ہمیں چاہیے کہ سلام کہے. فرمایا جس گھر میں سلام پڑھا جاتا ہے نبی علیہ السلام فرمایا اس گھر میں اللہ برکت نازل فرما دیتا ہے. اور نمبر 3 پر تلاوت قرآن, گھروں کے اندر تلاوت قرآن کا معمول بنائیں. ہمارے گھروں میں گانے چلیں گے, پورا دن ٹی وی چلتا ہے, پورا دن سوشل میڈیا پہ جناب موبائل چلتا ہے, لیکن ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں چلتی. تلاوت قرآن کا معمول بنائیں. صحابہ کرام کے جو گھر ہے نا وہ تلاوت قرآن سے پہچانے جاتے تھے. تلاوت قرآن, ان کے گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی. جس گھر سے تلاوت قرآن کی آواز نہیں آتی تھی ایسا لگتا تھا کہ شاید اس گھر میں کوئی نہیں رہتا. تو حدیث شریف میں بھی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, قبرستان مت بناؤ. قبرستان میں جا کر کوئی بھی نہیں پڑھتا, جا کے
دیکھیں بس جب فوتگی ہوگی اس وقت ہی کوئی پڑھے گا, دعا کر لے گا تو ٹھیک ہے, اس کے بعد کوئی نہیں جاتا پڑھنے. لیکن فرمایا اپنے گھروں میں قبرستان مت بناؤ, نوافل و سنت بھی گھر میں پڑھو اور تلاوت قرآن میں بھی گھر میں کرو, کیونکہ جس گھر میں تلاوت قرآن اور نوافل کی ادائیگی کا معمول ہوتا ہے اس گھر میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے. آپ کے سامنے ایک مثال ہے علماء کی. آپ کے معاشرے کا یہ سب سے پسا ہوا طبقہ ہے. لوگ کہتے ہیں جناب ہم مزدور ہیں, یہ پیسے ہوا طبقہ نہیں, میں ان کو نہیں سمجھتا. یہ مزدور ہے تو 1000 روپے دیہڑی لیتا ہے, وہ ڈیلی 1000 روپے گھر لے کے جاتا ہے. لیکن ایک آپ کی علاقے میں امام مسجد ہے یا مسجد کا مدرس ہے, پوری زندگی قال اللہ قال رسول اللہ پڑھاتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے, تلاوت قرآن کرتا ہے, نماز پڑھاتا ہے یا مسجد میں بچوں کو پڑھاتا ہے. پوری زندگی اس کی ایسی گزرتی ہے, کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی اس کی انویسٹمنٹ نہیں ہے, کوئی اس کے پاس وسائل نہیں ہے, پوری زندگی مساجد اور مدارس کے اوپر گزار دیتا ہے, لیکن کبھی بھی اس کا کوئی کام نہیں رکتا. موٹر سائیکل بھی اس کے پاس ہوتی ہے, اس کی بچے بھی شادی شدہ ہو جاتے ہیں, اس کو گھر بھی اللہ دے دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ صرف ایک چیز کی برکت, جو حضور نے برکت جس کو کہا وہ قرآن ہے. اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے مبارک کتاب بھی کہا ہے, مبارک کتاب, برکت والی کتاب کا ہے. تو حضور نے فرمایا جس گھر میں تلاوت قرآن کا معمول ہوگا نا, اللہ تعالیٰ اس گھر میں کیا نازل فرمائے گا؟ برکت. اب ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں کہ ہم نے اپنے گھروں میں کس قدر برکت کو رکھا ہوا ہے. قرآن پاک کیا غلام میں بند تو نہیں ہے؟ قرآن پاک پہ دیکھیں کتنی مٹی جمی ہوئی ہے, کبھی کھول کے ہم پڑھتے نہیں ہیں. کبھی ہم گھر میں دیکھتے نہیں یار قرآن بھی کھول کے پڑھ لیں. عرصہ ہو گیا گھر میں, عورتیں ہیں تو غیبت چگلی اور دوسروں کی پیچھے باتیں کرنے میں پورا دن گزار دے گی, لیکن تلاوت قرآن نہیں کریں گی. مرد حضرات ہیں وہ بھی گھریلو مسائل دنیاوی مسائل لے کر بیٹھے رہیں گے, کبھی یہ نہیں کہیں گے یار چل تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک ہی پڑھ لیں. اور قرآن پڑھنے والے کے لیے خود رسول اللہ علیہ السلام نے دعا کی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑی پیاری آواز تھی ان کی. مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے تو آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ مسجد میں اتنی پیاری آواز میں کون تلاوت کر رہے ہیں. سرکار علیہ السلام نے جب دیکھا تو رات کا وقت تھا, حضرت ابو موسیٰ اشعری تلاوت قرآن کر رہے تھے. حضور سنتے رہے, کافی دیر وہ تلاوت کرتے رہے بڑی رکت انگیز آواز میں, حتیٰ کہ جب وہ تھک گئے تو انہوں نے بس کر دیا اور وہ چلے گئے گھر کو. تو ہمیں تو بڑی جلدی ہوتی ہے نا مسجد سے نکلنے کی, ہم تو جناب فرض پڑھے اور سنت پڑھی اور گھر کو بھاگے, کبھی نہیں بیٹھتے یار چل آج مسجد میں گھنٹہ بیٹھ کے اللہ ہی کرتے ہیں, تنہائی میں بیٹھتے ہیں اللہ سے باتیں کرتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں جب بھی میں چاہوں کہ رب سے باتیں کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں نوافل میں, اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں رب کی بات سنوں تو میں قرآن کھول لیتا ہوں. اور بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں قرآن پڑھنے کا معمول یہی رکھو کہ جب قرآن پڑھو تو یہ سمجھو یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں یہ رب نے میرے لیے نازل کی ہیں, پھر تمہیں پتہ چلے گا تیرا رب تجھے کیا کہہ رہا ہے. ابو موسیٰ اشعری صبح ہوئے مسجد نبی میں, حضور نے فرمایا ابو موسیٰ بڑی پیاری آواز سے تم نے قرآن پڑھا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کی, حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سن رہے تھے؟ حضور نے فرمایا ہاں. فرمایا عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے حکم کرتے تو میں اس سے بھی زیادہ اچھے لہجے اور انداز میں قرآن پڑھتا. فرمایا مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ سن رہے, اگر آپ سنتے تو میں اور زیادہ سوار کے قرآن کو پڑھتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو دعا دی کہ اللہ ابو موسیٰ اشعری کے مال میں اسباب میں اور ہر معاملے میں برکت فرما دے. اور قرآن پڑھنے والے کے لیے تو رسول اللہ نے دعا کی ہے, اور جب نبی کسی کے لیے دعا کرتے وہ رد ہو سکتی ہے؟ وہ کسی کے لیے رد نہیں ہو سکتی بلکہ قبول ہی قبول ہے. تو قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں. اور چوتھا زندگی میں برکت پیدا کرنے کا جو ذریعہ ہے قرآن مجید میں
اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بیان کیا. سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر 66. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس میں تورات اور انجیل سابقہ کتابوں کے بارے میں. بس یہ آخری ہے، سن کے میں اپنا یہ آج کی یہ گفتگو کو ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور پر یہ آیت اتاری، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اللہ نے فرمایا اگر تورات اور انجیل والے جو احکامات رب نے اس کتاب میں اتارے تھے اگر اس کو قائم کر دیتے تو کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. تو ضرور اللہ آسمان سے بھی ان کے لیے برکت اتارتا، ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی برکت نکالتا. یہ وعدہ ہے رب کا کہ اگر اللہ کے احکامات پر چلو گے نا تو اللہ برکتیں برکتیں کر دے گا. تو آپ کے سامنے یہ صوفیہ درویشوں اور اولیاء کے حکایات اور واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ پوری زندگی انہوں نے تجارتیں نہیں کی، کاروبار نہیں کیے، اللہ نے ہر کام ان کے پورے کر دی. اب ہمیں دیکھ کر کئی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یار کو بہت بڑی سرکاری ملازمت کرتے ہیں آپ، شاید بہت پیسے ہیں آپ کے پاس. حالانکہ کچھ نہیں، وقف ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وقف ہے، دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں بس. تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں اور کہاں لگ جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں. نہ سرکاری ملازمت ہے، نہ کہیں جاب کرتے ہیں، کوشش بھی کی کرنے کی لیکن اللہ کو منظور دے، اس کے لیے پڑھائی بھی کی، ڈگری بھی کی، لیکن اللہ کو منظور ہی نہیں ہے. اللہ نے اسی کام میں لگایا ہوا ہے. شاید رب نہیں چاہتا کہ ہم کوئی دنیاوی کام کریں، یہ اللہ کو یہی منظور ہے. لیکن شکر ہے پھر بھی زندگی اتنی شاہانہ ہے، اتنی سکون والی ہے. یہ ساری برکت کس کی؟ اللہ کے دین کی ہے. تو کوشش کریں اپنی زندگیوں میں دین کو داخل کریں. ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم مولوی سے صرف وہ مسئلہ پوچھتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، وہی پوچھنا ہے، اس کے علاوہ مسئلہ نہیں پوچھنا. اس کے علاوہ کوئی کام ہم نے مولوی سے نہیں پوچھ کے کرنا. ہاں جو اپنی مرضی پر ہوگا، اپنی طبیعت پر ہوگا، وہ پوچھ لیں گے. تو کوشش کیجئے. ابھی گزشتہ دنوں میرے پاس ایک طلاق کا کسی نے مسئلہ بھیجا اور مجھے بلایا. تو جناب وہ طلاق 3 دے چکے. تو جو لڑکا کہتا ہے کوئی نہیں مولوی صاحب 1-2 دیگا لگنی ہے تو بس وہ صدقہ کر کے ہو جائے گا مسئلہ. میں کہا نہیں یار، اتنا بھی دین سے مذاق نہ کرو کہ آپ نے ہر معاملے کو صدقے پر رکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اور کوئی دنیاوی مولوی ہو کہے گا ٹھیک ہے یار مجھے 10,000 روپے لگا، بس ٹھیک ہے تمہارا نکاح ٹھیک ہے. لوگ ایسے کر کے بھی فتوے دے رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مولوی کو اڈاپٹ اور مولوی کی بات تب ماننی ہے کہ جو ہماری عقل و فہم کے مطابق ہوگی. لیکن جو ہماری خواہشات کے منافی ہوگی نا کسی مولوی کی بات، کہیں گے نہیں مولوی ٹھیک نہیں کہتا. تو خدا کے لیے اپنی خواہش کو دین مت بناؤ، اپنے آپ کو رب اور رب کا رسول مت بناؤ. امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے کہا سرکار ہمیں کچھ وصیت کریں. تو انہوں نے کیا کہا اپنے مرید کو؟ بھائی بیٹا کبھی بھی اللہ اور اس کا رسول مت بننا. انہوں نے کہا سرکار یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہ میں خدا ہوں نہ خدا کا رسول ہوں. فرمایا یہ نہ کہنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس یہی دین ہے. دین کے ماتحت ہونا، دین کو اپنے تابع مت کرو. تو کوشش کریں دین کے تابع اپنی زندگی گزاریں، اپنی خوشیاں ہوں غمیاں ہوں ہر معاملات کو دین کے تابع کریں. کل مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک جنازے پہ جہاں جانا ہوا تو ایک بچے نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا. تو بڑی مجھے خوشی ہوئی. میں نے کہا شکر ہے یار، بڑے عرصے کے بعد کبھی دیکھا کہ کسی بیٹے نے اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھایا. تو آپ بھی سوچے رکھیں کہ مرنا ہم نے بھی ہے تو خالی دنیا میں برکت اور خیر اور پیسہ یہ سب دنیا تک کی چیزیں ہیں. وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کوئی ایک بچہ بھی تیار کیا کہ جو آپ کو غسل دے سکے، کہ غسل کے لیے مولوی کا محتاج نہ ہو. ایک بھی بچہ تیار کیا جو آپ کا جنازہ خود پڑھا سکے، آپ کو مولوی کا محتاج نہ ہونا پڑے.
ایک بھی بچہ تیار کیا ہے جو آپ کے گھر کے نکاح خود پڑھا سکے؟ یہ مولوی کی تو ڈیوٹی نہیں ہے، یہ آپ سب کا فریض ہے۔ آپ کو بھی آنا چاہیے نکاح پڑھانا، آپ کو بھی آنا چاہیے غسل دینا، آپ کو بھی آنا چاہیے نماز جنازہ پڑھانا۔ یہ خالی مولوی کے کام نہیں ہے، یہ ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ بنا لیا کہ مولوی صاحب لائیں گے تنخواہ پیڈ مولوی اور اس نے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ یہ آپ سب کا فریضہ ہے۔ آپ کو بھی کم از کم قرآن اتنا پڑھنا آتا ہو کہ آپ بچے کی موٹی موٹی غلطیاں نکال سکیں، لیکن نہیں، ہم نے سب کچھ مولوی پہ پھینکا اور خود پوری زندگی دنیا دنیا، مال دنیا، کاروبار، نوکری، بس یہاں تک۔ اور آخری ٹائم جب مرنے کا ٹائم آ جاتا ہے مسجد میں آ جاتے ہیں ہم بوڑھے بن کے کہ جناب چلو مسجد میں نماز پڑھ لیں گے، اور پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ خالی زندگی نہیں ہے، زندگی گزارنی تو صحابہ والی گزاریں، جو اگر جہاد تھا، راہ جہاد تھا تو وہ عظیم مجاہد تھے، جو اگر مسجد نبی میں تعلیم و تعلم تھے تو وہ بہترین مدرس بھی تھے، اور اگر بازار تھا تو وہ بہترین جناب تاجر بھی تھے، اگر وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تھی بہترین طالب علم بھی تھے، اور اگر گھر کا معاملہ تھا تو بہترین گھر کے ایک بیوی کے بہترین شوہر بھی تھے، ایک بہترین باپ بھی تھے۔ ہر معاملے میں صحابہ نے اپنے آپ کو رکھا تھا۔ یہ آج ہے ہم نے ہر چیز اسپیشلائزیشن کر لی ہے، یہ مولوی کی کام ہے، یہ میرا کام ہے، یہ بیوی کا کام ہے۔ نہیں نہیں، ہم نے ہر کام کرنا ہے اور دین کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔